تو بہرحال ہم نے یہ قاعدے بتا دیں کون سے پروسیجر فالو نہیں ہوئے تو کیس چلتا رہے گا. تو آج ہم نے پہلی پٹیشن پھر یہی دی ہے کہ اس کیس کی پروسیڈنگز جو ہیں وہ ٹی وی کا کیمرہ لگا دیں اور پورے پاکستان کو دکھائیں کہ کون سی کرپشن ہوئی ہے، تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ ان کے نمائندے جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں. تو پچھلی دفعہ تو جج صاحب نے اس سے انکار کر دیا تھا. اب ہمیں امید ہے کہ یہ بات مان لیں گے اور آپ کو بھی تکلیف نہیں ہوا کرے گی. پورا پاکستان دیکھے گا کہ جو ان کے منتخب نمائندے ہیں جن پر اربوں روپے کے الزامات لگائے جاتے ہیں ان کے کیسز کی حقیقت کیا ہے. اگر یہاں سے معاملہ نہ ہوا تو انشاءاللہ ہائی کورٹ جائیں گے، اور ہماری یہ خواہش ہے، ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ پاکستان کے عوام کو یہ کیس دکھائے جائیں. اور اگر حکومت میں کوئی شرم ہو تو وہ خود بھی یہ کہے کہ ہاں ہمیں یہ کیس دکھانے ہیں، اور کیمرہ لگائے عدالتوں میں، نیب بھی لگائے، عوام کو دکھائیں کہ آپ نے کیا کیس بنائے ہیں. دوسری بات جو آج ہم نے کی ہے، اس کیس میں جو درخواست دہندہ تھے جنہوں نے کہا کہ یہ جرم ہوا ہے، ان کا نام رشید احمد ہے. تو قانون کا تقاضا بھی ہے اور ہم نے بھی یہ کہا ہے کہ رشید احمد کو عدالت میں بلائیں اور اسے پوچھیں جج صاحب کہ یہ کون سا جرم ہوا ہے اور کون سا ثبوت ہے ان کے پاس جس کے تحت یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے. یہ ہماری دوسری ڈیمانڈ ہے قانون کے مطابق کہ جو درخواست دہندہ ہیں، کمپلیننٹ ہیں رشید احمد صاحب، ان کو بلائیں اور ان سے پوچھا جائے کہ آپ کے پاس کون سا ثبوت ہے اور کیا جرم یہاں پر ہوا ہے. اسی طرح آپ حضرات نے کل دیکھا ہوگا کہ میں نے اور مفتاح اسماعیل صاحب نے کراچی میں ایک پریس کانفرنس کی ملک میں انرجی کی سچویشن کے بارے میں، اور اس کے بعد 2 وفاقی وزراء نے بھی ایک پریس کانفرنس کی. میں ان وفاقی وزراء سے معذرت چاہتا ہوں، ان کو تکلیف اٹھانی پڑی. تو آئے تو اس لیے تھے کہ جو باتیں ہم نے کی اس کا جواب دیں. جواب ان کے پاس تھا کوئی نہیں. نہ یہ پاکستان کے عوام کو بتا سکے گیس کیوں نہیں ہے، نہ یہ بتا سکے کہ گیس مہنگی کیوں ہو رہی ہے، بجلی مہنگی کیوں ہو رہی ہے، نہ یہ بتا سکے کہ آج پاور سیکٹر کا سرکولر جو ڈیٹ ہے، جو گردشی قرضہ ہے، وہ 2.3 کھرب تک جا پہنچا ہے. اس کے اندر اضافے کی کیا وجوہات ہیں یہ نہیں بتا سکے. نہ یہ بتا سکے کہ آج سوئی ناردرن، سوئی سدرن، OGDCL، PPL جو گیس سیکٹر ہے، اس کے جو ریسیویبل ہیں، جو انہوں نے پیسہ لینا ہے صارفین سے، وہ 1000 ارب کے قریب کیسے جا پہنچا ہے. تو ایک طرف ملک کا پاور سیکٹر کا گردشی قرضہ 2300 ارب پہ ہے، اور جو گیس سیکٹر ہے اس کا گردشی قرضہ 1000 ارب پہ جا پہنچا ہے. اس کا کوئی جواب نہیں. جو ایک وزیر صاحب نے کہا، وہ عام طور پہ بات کرتے رہتے ہیں کیونکہ ان کو حقیقت کا علم نہیں ہے. انہوں نے کہا جی کہ بڑی مہنگی بجلی PMLN نے لگا دی ہے. یہ بات وہ پچھلے 2 سال سے کیے جاتے ہیں، ابھی تک کوئی ثبوت نہیں دے سکے. حقیقت یہ ہے کہ جو PMLN نے بجلی لگائی ہے اپنے دور میں، وہ پاکستان کی تاریخ کی سستی ترین بجلی ہے. دوسرا، وہ کہتے رہتے ہیں اکثر کہ جی کھمبے نہیں تھے، پاور پلانٹ تو لگے تو کھمبے نہیں تھے، تو بجلی صارفین کو مل نہیں رہی تھی. تو میں ان سے کہوں گا کہ 2018 میں دیکھ لیں کہ 24,000 میگا واٹ بجلی پاکستان میں پروڈیوس ہوئی. اگر انہوں نے کوئی کھمبا لگایا ہو اپنے 2-2.5 سال کے عرصے میں تو اس کی تصویر بھی بھجوا دیں تاکہ ہم بھی خوش ہو جائیں کہ کم از کم اس حکومت نے کوئی کھمبا تو لگایا ہے. یہ بجلی کی حقیقت ہے. لیکن گردشی قرضہ جو ہے وہ 2300 ارب پہ جا پہنچا ہے. اب ایک اور وزیر صاحب جو ان کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا جی یہ جو ٹرمینل ہے نا، یہ بڑے مہنگے ہیں اور یہ پورا وقت استعمال نہیں ہوتے.
تو میں گزارش یہ کروں گا ان دونوں وزراء سے کہ نیب کو درخواست بھیجیں، جس طرح رشید احمد صاحب نے بھیجی ہے، آپ بھی درخواست بھیجیں کہ ملک میں بجلی جو ہے وہ مہنگی لگ گئی ہے اور کھمبے نہیں لگائے گئے تھے. یہ دونوں چیزیں آپ نیب کو بھیجیں تاکہ اس میں بھی تفتیش ہو جائے. اور پھر ساتھ جو ہے وہ گیس کا بھی بھیج دیں. یہ ایل این جی ٹرمینل بڑا مہنگا ہے، یہ بھی لکھ کے بھیج دیں. اب میں ان وزراء سے گزارش کروں گا کہ ایک وفاقی وزیر کا ایک پاور پلانٹ ہے 250 میگا واٹ کا، وہ 10 سال سے زیادہ ڈیزل پہ چلتا رہا. دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو بیس لوڈ جنریشن یعنی ہمہ وقت بجلی جو ہے وہ ڈیزل سے بنائے، لیکن پاکستان بناتا رہا. یہ 4 پلانٹ ایسے تھے. ایک جو ہے وہ ایک وفاقی وزیر صاحب کا ہے. میں ان سے گزارش کروں گا کہ جب وہ پلانٹ ایل این جی پہ آیا تو سال کا کتنا فرق پڑا. کیونکہ نام میں نہیں لیتا ہوں، نام ان کو مبارک ہوں، میں نام نہیں لیتا ہوں. یعنی ایک پاور پلانٹ جو 10 سال سے ڈیزل پہ چل رہا تھا، جب ایل این جی آئی تو اس کی بجلی بنانے کی قیمت میں کمی واقع ہوئی. وہ کمی 10 سے 22 روپے تک ہے فی یونٹ. جب تیل کی قیمت زیادہ ہوتی ہے تو وہ کمی، وہ ڈفرنس زیادہ ہو جاتا ہے. جب تیل کی قیمت کم ہوتی ہے تو وہ ڈفرنس کم ہو جاتا ہے. تو میں ان وزیر صاحب سے گزارش کروں گا کہ اپنے پاور پلانٹ پہ جو چینج ہے ڈیزل سے ایل این جی پر، اس کا حساب لگا کر پاکستان کے عوام کو بتا دیں کہ سال کی کتنی سیونگ صرف اس پاور پلانٹ سے ہو رہی ہے، صرف ایک پاور پلانٹ سے. یہ ذرا عوام کو بتا دیں اور ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ سال میں کتنی رقم جو ہے وہ آپ اس ایل این جی ٹرمینل کو دیتے ہیں. یہاں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. تو حقائق جو ہیں وہ بڑے مشکل ہیں ان وزراء کے لیے. ان کی نالائکی جو ہے، ان کی کرپشن جو ہے، وہ آج پورے ملک میں یہاں ہے کہ جہاں پر تیل سے جنریشن ختم کر دی گئی تھی، تیل امپورٹ نہیں ہوتا تھا، ڈیزل پہ جنریشن نہیں ہوتی تھی، پھر اس سال ڈیزل پہ جنریشن ہوئی ہے اور تیل سے جنریشن آج بھی جاری ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب دینے والا کوئی ہے؟ پریس کانفرنس سے 45 منٹ کی پریس کانفرنس کل ہوئی، عوام کو ایک جواب نہیں مل سکا. تو میں نے آج ایک سیدھا جواب کر دیا ہے کہ وفاقی وزیر یہ بتائیں کہ ایل این جی پر جانے سے آپ کے 250 میگا واٹ کے پاور پلانٹ پر جو بچت ہوئی ہے پاکستان کی سالانہ، وہ رقم کیا ہے، اور جو اس ایل این جی ٹرمینل کو سارے سال میں آپ رقم دیتے ہیں وہ رقم کیا ہے. اگر آپ بتانے سے قاصر رہے تو انشاءاللہ کل پھر میں پریس کانفرنس کر کے پاکستان کے عوام کو بتا دوں گا. بہت شکریہ. عباسی صاحب یہ بتاتے جائیے گا کہ وہ وزیر صاحب کون ہیں تاکہ ان کے لیے آسانی پیدا ہو کہ وہ آپ کے سوال وہ سارے وزیر جانتے ہیں کہ ان کے اثاثے کیا ہیں اور کیا. مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، نہ ان کے نام سے غرض ہے، نہ وہ کیا کرتے ہیں اسے غرض ہے. مجھے غرض پاکستان کے عوام کی بچت پہ اور اس کیس سے ہے، جس کیس میں کہا جاتا ہے کہ ہم نے نقصان پہنچا دیا پاکستان کو. یہ جو پاور پلانٹ ہے یہ صرف 40 ملین کیوبک فیٹ استعمال کرتا ہے. ایل این جی ٹرمینل 600 ملین کیوبک فیٹ بناتا ہے. یعنی اس قسم کے 15 پلانٹ اس ٹرمینل سے چل سکتے ہیں. تو میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو کیا بچت ہوئی ڈیزل سے ایل این جی پر جانے میں ایک پلانٹ کی، اور اس پلانٹ کی سالانہ جو رقم جو حکومت ادا نہیں کرتی، صارفین ادا کرتے ہیں، وہ رقم کیا ہے؟ عباسی صاحب ایک اور بات بتاتے جائیے گا، آپ نے کون سا ایسا مہنگا معاہدہ کیا تھا 15 سالہ ایل این جی کا جو پاکستان کو بھگتنا پڑ رہا ہے؟ بار بار آپ پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے، اس پہ آپ کی جانب سے کیا؟ ایسا کوئی معاہدہ نہیں ہے، سب معاہدے حکومت کے پاس ہیں. میں کہتا ہوں کیس بنانا تو کیس بنائیں نا، ڈرتے کیوں ہیں؟ آج تک
वजारत एनर्जी ने, पेट्रोलियम डिवीजन ने कोई सबूत, कोई शिकायत नैब को नहीं भेजी। रशीद अहमद नामी आदमी भेजता है। तो मैं कहूँगा कि ये जो वजीर, 4 वजीर बैठे हुए इस वक्त इस मिनिस्ट्री के अंदर, एक मिनिस्ट्री में 4 वजीर हैं, अगर इनके पास कोई रिकॉर्ड है, कोई हिम्मत है तो भेजे नैब को सबूत। रिकॉर्ड सारा इनके पास है। देखिए, ये इखलाकी कदरें हैं। ये हर शख्स को एक पुरानी दोस्ती है निसार साहब की और शहबाज साहब की, उस ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ है। ये बहुत अच्छा हुआ कि वो तशरीफ़ लाई। ये हम सब पर इखलाकी एक जिम्मेवारी होती है। इसका सियासत से ताल्लुक़ नहीं। सियासत जो है उसका तयन जो है वो एक शख्स खुद करता है, ये जमात उसका फैसला करती है। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने मुलाकात की थी चेयरमैन नैब से, और उन्होंने कहा था कि चेयरमैन नैब अपने नैब के अफसरान के जरा साझाजात क्लियर करें। इस बारे में आप क्या कहते हैं? कर दे तो अच्छा होगा, कर दे ना। अगर आप मुझसे पूछ सकते हैं तो आप जवाब नहीं दे सकते। और फिर आज बात वही आ गई जो हम पहले दिन से कह रहे हैं। जो चेयरमैन नैब साहब बड़े ज़ोर से कहते हैं जी मैं चेहरे नहीं देखता, मैं केस देखता हूँ, तो चेहरे उनको सिर्फ ये उल्टे सीधे केसों के नज़र आते हैं। एहसन इकबाल में नारावाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नज़र आता है, करतारपुरा नज़र नहीं आया। करतारपुर 15 गुना ज़्यादा पैसा करतारपुर पे खर्च हो चुका है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से पाकिस्तानी शहरी मुस्तफीद होते हैं। करतारपुर में बहुत कम पाकिस्तानी शहरी जाते हैं, शायद साल में 1000-2000 जाते हैं। ये झूठे केस बनाने छोड़ दें, कोई तौबा करे और इस पाकिस्तान को चलने दें। शुक्रिया जी।